گھر کے اندر غریبی آنے کے بہت سارے اسباب ہیں، کیونکہ آج کل انسان کاروبار کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہوتا ہے، کاروبار کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور کاروبار کے اندر اگر نفع نقصان ہو یا ہلکا سا کوئی گھاٹا چل رہا ہو تو اسے بہت جلدی سیریس بھی وہ لیتا ہے۔ لیکن بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر کاروبار شروع کیا ختم ہو گیا، یا دکان تھی اس کے اندر جو ہے وہ برکت بالکل اڑ گئی، یا کوئی بھی کام کے لیے اگر ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ کام پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ساری سمسیایں بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں آتی ہیں، لیکن اس کے چند اسباب ہیں کہ آپ اس دہانے پر پہنچے کیسے، یعنی کاروبار کے اندر اتنی بے برکتی کہاں سے آئی، اتنی پریشانیاں کہاں سے آنا شروع ہو گئیں، جس کاروبار کے اندر ہاتھ ڈالا نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ یہ پریشانیاں جو آتی ہیں یہ ہماری چند غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور یہ غلطیاں ایسی نہیں ہیں کہ جنہیں ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ ان غلطیوں پر عمل بھی کرتے ہیں اور ان غلطیوں کو کرتے بھی ہیں۔ تو ہمیں بچنا چاہیے ان سے، اور جب سن لیں اگر بچتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں بچتا ہے تو ان سب کو سننے کے بعد میں کوشش کریں کہ ان ساری غلطیوں سے جو ہے وہ بچے، اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ کا گھر بربادی سے بچ سکے، کیونکہ انہی 10 سبب کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر غریبی آتی ہے۔ میں سب کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ وہ 10 سبب کون سے ہیں کہ جس کی سبب ہمارے گھر کے اندر غریبی آتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ نہانے کے لیے غسل خانہ بنایا گیا ہے، پیشاب ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے ہمارے گھر کے اندر الگ سے انتظام ہوتا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے جس وقت نہانے کے لیے جاتا ہے، جب جسم پر پانی ڈالتا ہے یا تو تب کسی کو پیشاب آتا ہے، یا غسل خانے کے اندر جانے کے بعد میں پیشاب کی حاجت ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو انسان الکس کی وجہ سے کہ اتنی دیر میں ٹوائلٹ کے اندر جاؤں گا پیشاب کروں گا، ٹائم ہے نہیں اتنا، 5-10 منٹ کے اندر اس کو تیار ہونا ہے نہانا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ لاؤ اسی جگہ پر پیشاب کر لو، لیکن وہ یہ نہیں جانتا غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا اس جگہ پر اس کے گھر کے اندر غریبی کا سبب بنتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مالدار کیا، غریبی نہیں آ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچاؤ، کیونکہ اگر آنا شروع ہو گئی تب آپ کیا کرو گے۔ اللہ رب العزت نے اگر نہیں دی ہے غریبی تو اس کا شکر ادا کرو، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو سب سے پہلے غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے سے بچیں، 1-2 منٹ اور ایکسٹرا لگ جائیں گے، آپ جو ہے وہ ٹوائلٹ کے اندر جائیں، وہیں پر پیشاب کریں، جو جگہ پیشاب یا ٹوائلٹ کرنے کی ہے، پیخانہ کرنے کی ہے اسی جگہ پر کریں، اور جو نہانے کی ہے اس جگہ پر نہائیں۔ تو سب سے پہلے غلطی یہ ہے، اور اسے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ٹوٹا سامان استعمال کرنا۔ اب بہت سارے لوگ کنگھی استعمال کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ ٹوٹا ہوا شیشہ استعمال کر لیتے ہیں، یا بہت سارے لوگ گھر کے اندر اور الگ طرح کی جو ہے وہ ضروریات کو جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی چیز کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ٹوٹا ہوا کنگا استعمال کرنا، یا ٹوٹی ہوئی شیشے کو استعمال کرنا، یا ٹوٹا ہوا کوئی بھی سامان ہمارے گھر کے اندر جو ٹوٹ چکا ہے ان میں سے کوئی بھی استعمال کرنا، یہ ہمارے گھر کے اندر غریبی لے کر کے آتا ہے۔ تو خدا را 1 یا 2 دن اگر مجبوراً آپ کو اگر کرنا پڑ گیا، لیکن مسلسل اس کی عادت بنا لینا کہ اگر ہمارا آئینہ شیشہ ٹوٹ گیا ہے تو لمبے سمے تک اسی کو استعمال کر رہے ہیں، کنگا ٹوٹ گیا لمبے سمے تک اسی کو استعمال کر رہے ہیں، یا اور بھی اس کے علاوہ ضروریات کی جتنی چیزیں ہیں اگر ٹوٹ گئیں پھر بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے گھر کے اندر غریبی کا سبب ہے۔ ہمارے گھر کے اندر غریبی لے کر کے آتی ہے۔ 1-2 دن مجبوری کے طور پر اگر استعمال کر رہے ہیں تب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن مسلسل لگاتار استعمال کرنا یہ ہمارے گھر کے اندر غریبی لائے گا۔ تو ٹوٹے ہوئے سامان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور گھر میں غریبی لانے کا سبب سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں اور بچ سکیں۔ تیسرے نمبر پر مغرب عشاء کے بیچ میں سونا۔ مغرب کے بعد میں کھانا کھایا، اب بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو ٹہلتے نہیں ہیں لیکن بستر پر لیٹ جاتے ہیں یا چارپائی وغیرہ پر جو ہے وہ لیٹتے ہیں، تو ان کو اونگھنی نہیں آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں وہ سو ہی جاتے ہیں، لیٹ ہی جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ رات میں 9-10 بجے کے وقت آنکھ کھلتی ہے، پھر رات بھر موبائل چلاتے ہیں، پھر صبح میں سوتے ہیں۔ تو یہ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا یہ بھی ہمارے گھر کے اندر غریبی لانے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس سے بھی اپنے آپ کو بتائیں، اگر آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر چہل قدمی کریں، اور اس کے بعد میں عشاء کی نماز کا انتظار کریں، اور عشاء پڑھنے کے بعد میں پھر اپنے گھروں کے دروازے بند کرنے کے بعد میں سو جائیں، اپنے گھر کو غریبی لانے کے سبب سے بچیں۔ اور چوتھے نمبر پر مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ یہ بہت سارے گھروں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے، مہمان آیا اور جو ہے میزبان نے اپنا منہ جو ہے وہ پھلانا شروع کر دیا، ناراضی کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مہمان تبھی آتا ہے گا کہ وہ اپنے
اپنے حصے کا روزی، اپنے حصے کا رزق لے کر کے آتا ہے اور وہ ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت لے کر کے آتا ہے۔ لیکن اب بھی دو پارٹیاں ہیں کہ جب ہمارے گھر میں جب تک شادی نہیں ہوتی ہے کسی بچے کی یا کسی کی، تب تو ہر ایک مہمان سب کا ہوتا ہے، لیکن جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو بیوی کی طرف سے اگر کوئی آتا ہے تو بیوی ان کو تو صحیح سمجھتی ہے، لیکن مرد کی طرف سے اگر کوئی مہمان آ گیا تو بہت ساری خواتین اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسی بھی ہیں جو صحیح ہیں، لیکن زیادہ تر کا معاملہ یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے اگر کوئی رشتہ دار آ رہا ہے تو وہ تو اچھا ہے، اس کو ناشتہ بھی کرایا جا رہا ہے، اس کی عزت بھی کی جا رہی ہے، اس کی مہمان نوازی بھی کی جا رہی ہے، لیکن اگر شوہر کی طرف سے کوئی ملنے کے لیے آ گیا تو اس جگہ پر عورتوں کا منہ جو ہے وہ پھول جاتا ہے، تو ان کو اچھا نہیں جانا جاتا۔ تو مہمان سب برابر ہیں، سب کی ویسے ہی عزت کرو تاکہ اللہ رب العزت آپ کے گھر کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ 5ویں نمبر پر خرچے سے زیادہ جو ہے خرچہ زیادہ کرنا۔ کام آمدنی کم ہے، 500 روپے کی آمدنی ہے، ہم نے اپنے خرچے اتنے اوپر بڑھا لیے ہیں، 1000 روپے کی روز کی اگر خرچہ کر رہے ہیں، 500 کی ہماری آمدنی ہے لیکن خرچے ہم نے اس سے زیادہ کرنا شروع کر دیے، تو یہ ہمارے گھر کے اندر ویسے بھی غریبی لائے گا۔ ہمارے گھر کے اندر غریبی اس سے تو آنی ہی آنی ہے، کیونکہ کمائی 500 کی 1000 خرچ کریں گے تو اسے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہمارے گھر کے اندر غریبی ہر حال میں آئے گی، کیونکہ جب آپ زیادہ خرچے ہو جائیں گے آپ کے تو آپ قرضہ لو گے، اور قرضہ لینے کے بعد میں آپ کا گھر ہلکے ہلکے برباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جتنی آمدنی دی ہے، جتنا اللہ رب العزت نے مال دیا اتنا ہی آپ خرچ کرو، اس سے کم ہی خرچ کرو، بچانے کی کوشش کرو تاکہ سیونگ ہو آپ کی، اور اس کی وجہ سے آپ کسی بڑے نقصان کے اندر نہ پڑو یا خسارے کے اندر نہ پڑو۔ اور 6 نمبر پر 40 دن سے زیادہ ناف کے بال ہیں یا مونچھوں کے بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ناخن وغیرہ ہیں، یہ ناف کے بال جو ہیں خاص کر کے جو ہے وہ 40 دن سے زیادہ رکھنا، یہ بھی ہمارے گھر کے اندر غریبی لاتا ہے، اور وہ تو پھر حرام کی طرف چلا جاتا ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ جو 40 دن سے زیادہ بال رکھ رہیں گے تو اس سے پہلے کوشش کریں 10 دن کے بعد میں، 15 دن کے بعد میں، 20 دن کے بعد اس سے زیادہ رکھنے کی کوشش نہ کریں، اس سے پہلے ہی اپنے جو ہے وہ بالوں کو ناف کے صاف کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بھی ہمارے گھر کے اندر غریبی لے کر کے آتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر صبح تک سونا، نماز فجر کو غائب پڑھنا، قرآن مقدس کی تلاوت نہ کرنا، یہ تو ویسے ہی ہمارے گھر کے اندر غریبی لائے گا۔ ہر دن ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، چاہے پاؤ پارہ کریں، 1 پارہ کریں، اور یہ جتنی میں چیزیں بتا رہا ہوں کوئی بھی ان چیزوں کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، ہر ایک کے اندر 4 5 چیزیں 6 چیزیں، کسی کے اندر 10 کے 10 یہ چیزیں پائی جاتی ہوں گی، کسی کے اندر کم پائی جاتی ہیں، کسی کے اندر 5، کسی کے اندر 6، لیکن اس میں سے کوئی بھی کمنٹ کے اندر یہ لکھ دے کہ میں ان چیزوں پر یہ ہے کہ میں ان چیزوں سے بچتا ہوں، ہر ایک کوئی نہ کوئی اس چیزوں کو کرتا ہوگا، اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ان ساری چیزوں پر جو ہے وہ عمل کرتے ہوں گے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں گے، تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، لیکن کرتے بہت سارے لوگ زیادہ تر ان باتوں پر عمل ہیں، تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور صبح تک نہ سوئیں، نماز فجر کی ادائیگی کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسی برکتیں آپ کے گھروں پر نازل فرمائے گا۔ اور 8واں قبرستان میں ہنسنا۔ آج کل جتنی خرافات کی باتیں ہیں، جتنی سیاست کی باتیں، جتنے کاروبار کی باتیں، یا جتنے پچھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بچھڑ جاتے ہیں، یا بہت سارے لوگ بہت دنوں کے بعد میں ملاقات کرتے ہیں، اگر کسی جنازے میں مل گئے ساری باتیں اسی جگہ پر انہیں کرنی ہیں، اور اسی جگہ پر ہنسی، اسی جگہ پر دل لگی، اسی جگہ پر مذاق، اسی جگہ پر ہنسنا، اور ساری سیاست کی باتیں جتنی بھی الیکشن بازی ہے وہ ساری اس وقت جو ہے قبرستانوں کے اندر ہوتی ہے، اور اس آدھا 1 گھنٹے کے اندر ساری باتیں وہ کر لیتے ہیں، تو خدا را اس میں ہنسنے سے بچیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے گھر کے اندر غریبی لانے کا سبب ہے۔ اور 9ویں نمبر پر بسم اللہ کے بنا کھانا کھانا، جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور بسم اللہ نہ پڑھے، یہ بھی ہمارے گھر کے اندر غریبی لاتا ہے۔ اور 10 جھوٹی قسم کھانا، 10ویں نمبر پر جھوٹی قسم کھانا، بنا وجہ جھوٹی قسم کھانا، بات بات پر گالیاں بکنا، بات بات پر قسمیں نکالنا، قسمیں کھانا، یہ ہمارے گھر کے اندر غریبی لے کر کے آتا۔ تو خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور گھر میں غریبی لانے کے سبب سے بچو۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں اپنے وزن کی سمسیا کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، وزن کم بھی ہے بہت ساروں کا زیادہ، جن کا زیادہ ہو گیا ہے تو ان کا کم نہیں ہو رہا ہے، ہمارے پاس میں دوائی ہے، 5 سے 10 کلو وزن 1 مہینے کے اندر گھٹے گا، اور جن کا نہیں بڑھ رہا ہے وہ بھی دوائی استعمال کر لیں، 1 مہینے کے اندر پہلے وزن تولیں، پھر اس کے بعد میں دوائی استعمال کر لیں، 5 سے 10 کلو وزن 1 ہی مہینے کے اندر آپ کا بڑھ جائے گا، تو ضرور خدمت کا موقع دیں۔